عقیدے کا خلاف. چلو صاحب پوچھنا تھا کہ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک انسان چاہے وہ مثلا اس کے باوجود کا مسلک کیا ہو کون سا بھی ہو صحیح راستے پر اگر دیکھا جائے کہ سیدھا راستہ یا جو صحیح اسلامی تعلیمات ہیں اس کے لیے کیا ذرائع ہیں اس وقت جو مسلط ہو. ٹھیک. اس میں اعجاز صاحب ایک بات تو یہ ذہن نشین کرنی چاہیے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ جب لوگ بیٹھے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اتنا اختلاف ہے امت میں لوگ کیا فیصلہ کریں کون حق پر ہے کون باطل. بڑی پتے کی بات کی انہوں نے کہا نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن باتوں پر امت متفق ہے نا سارے گروہ مانتے ہیں اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لینا اس میں تو شک کوئی نہیں. جن میں جھگڑا ہے ان میں سے آپ اپنی حد تک کوشش کریں سمجھنے کی جو سمجھ آئے گی انشاءاللہ اس پر اللہ جنت ہی دے گا. دوسروں سے جنگ نہ کریں دوسرے کو سمجھنے وہ سمجھ اختلافی معاملے میں رواداری سے کام لیں جو آپ سمجھتے اس کو مانیں دوسروں کو حق دیں کہ جو انہوں نے صحیح سمجھا اس کو مانیں. کیونکہ آج نہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے سامنے ہے نہ آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی حدیث کی کوئی کتاب ہے روایتیں ہیں کوئی کہتا ہے یہ روایت ضعیف ہے. سارے ایمانداری سے تلاش تو سارے کرتے ہیں کہ حضور کا طریقہ کیا اس طریقے سے اگر کسی کو سمجھ آتا رفع الدین جاری رہا وہ کرتا جو کرتا آپ نے چھوڑ دیا ہے سارے ایمانداری سے حضور کی سمجھ نہیں کوئی مشکل مسئلہ. آپ اعجاز دیکھیں گے تو 999 باتیں متفقہ جو کرنے کی ہے نا اخلاقیات اور عبادات اور نیکی پکی اس میں کوئی جھگڑا نہیں وہ تو ہم کرتے نہیں جو ہے نا یہ فقہی مسائل دو چار ان کو اچھالتے رہتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بس اسلام میں جھگڑے کوئی نہیں. نماز ہے کون اس کا منکر. تو پہلے جو اتفاقی باتیں ہیں نا ان کو اختیار کر لیں تو پھر کوئی بات نہیں پھر نوبت ہی نہیں آئے گی اختلافیوں کے لیے وقت کہاں ہے. اتفاقی چھوڑ کر نا ان کی طرف دوڑتے ہیں. ابھی صورتحال ہے کہ ہر بندہ اپنے کو صحیح سمجھ دوسرے کو نہ صرف صحیح سمجھ رہا بلکہ دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے. یہ بات غلط ہے لوگوں کے سامنے یہ بات پتا چل رہا ہے کہ انسان خود بھی تو کوشش کرے نا جی. نہیں اعجاز یہی ہونی چاہیے بات بھائی جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف بات کی اور کوئی اتنی وہ پیچیدہ بھی نہیں تھی واضح بات تو تھی کہ جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ پر چڑھائی کے لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاوہ کہیں نہ پڑھے. صاف بات. اب چلتے چلتے وقت ہو گیا تو کچھ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کا منشا تھا جلدی کرنا مگر جب جلدی کرنے کے باوجود وقت جا رہا تو نماز اللہ کہتا وقت پر پڑھو ہمیں پڑھ لینی چاہیے. دوسروں نے کہا نہیں مغرب پڑھ لیں گے سب پڑھ لیں گے عصر نہیں پڑھیں گے بنو قریظہ کے علاوہ. دو گروہ بن گئے اہل حدیث ظاہری لفظ پر اڑے ہوئے کہ وہاں پڑھیں گے اور دوسرے جنہوں نے کہا یار جلدی کرنا مطلوب تھا نماز کو کیوں لیٹ کریں وہ اہل فقہ ہو گئے. اسی لیے ابن حزم کہتا میں ہوتا وہاں تو میں اس گروہ کے ساتھ ہوتا جس نے وہاں جا کر پڑھی. رجحان ہے اس کا. ابن قیم ہوتا کہتے ہیں میں ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جنہوں نے راستے میں کام لیا تھا کہ یہاں پر یعنی دونوں راستے حضور نے کھولا اور کسی کو آپ نے برا بلا نہیں کیا فیصلہ بھی نہیں دیا کہ کون سچا کون نہیں. یہ دیکھ رہے ہیں حدیث بخاری میں اسی لیے کہ امت کو تنگ نہ کیا. ایمانداری سے کوئی اللہ رسول کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے انشاءاللہ وہ دونوں جنت میں جائیں گے. بے شک ان کے مسئلہ میں زمین و آسمان کا فرق ہو نیک نیت دیانتداری سے اللہ کے رسول کا منشا سمجھنے کی کوشش کرے حق درم اور ضدی پکڑے جائے. اللہ اور اس کے رسول کا منشا سمجھنے کے ذرائع ابھی ہمارے پاس وہ بھی تو سیدھا ہی رہے نہیں ذرائع کوئی نہیں رہے نہ کوئی. ہم یہ سمجھے کہ ذرائع مسلم تو پھر اسلام کی اتنا زیادہ نہیں اسلام کا کچھ نہیں بگڑا. جو چیزیں تھیں نا جن سے اسلام بگڑتا تھا ان کو اعجاز بھائی کہتے ہیں ضروریات دین کہ یہ نہیں مانو گے وہ ساری دنیا کی ایک ہے. فکر مند نہ ہو جو باتیں خود اللہ رسول چاہتے تھے کہ یہ کئی طرح کی ہونی چاہیے کوئی بات نہیں کو ہاتھ چھوڑے یا باندھے ناف سے اوپر نیچے اور جو کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ شیعہ حضرات کے بڑے بڑے علماء مانتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو لکھتے ہیں کہ مبتل صراط نماز میں ہاتھ باندھے میں کہتا ہوں آقا محسن حکیم سے بڑا کوئی تھا جس کا خاندان وہاں صدام نے شہید کر دیا. اتنا بڑا کنبار ساری دنیا میں ان کے فتوے چلتے ہیں کتابیں. انہوں نے صاف لکھا کہ بھائی ہم شیعہ باندھتے نہیں مگر یہ کہیں نہیں ثابت کہ یہ مبتل صراط ہے. کیوں نماز باطل ہو جائے کوئی وجہ نہیں. اسی طرح امام شافعی وہ باندھتے مگر وہ صاف لکھتے ہیں کہ اگر اسے شخص لٹکا دے اور فضول حرکتیں نہ کرے وقار کے ساتھ کھڑا رہے بھلا باسا اس میں بھی کوئی حرکت نہیں. تو ایسی باتیں جو اعجاز اس سے کیا بگڑتا ہے کہ وہ کر لیا یہ وہ کر لیا بہت معمولی چیز ہے. دن سے دین خراب ہوتا تھا نا حرام اور
وہ آپ فکر مند نہ ہو، وہ ضروریات کی حد تک پہنچ گئی، امت جانتی ہے کہ اتنا حرام ہے شراب۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں تو جی اتنے مسائل گمبھیر ہو چکے ہیں نا جی، آپ کوئی گمبھیر نہیں ہوئے۔ یہ کچھ مولوی حضرات کی غلطی ہے کہ اختلافی باتوں پر ہی زور دیتے رہتے ہیں۔ کتاب میں لوگ سمجھیں یار اسلام میں مناظرے ہی مناظرے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، وہ کہتے پڑھے گا پتھر پڑیں گے، حالانکہ دونوں جانتے ہیں قرآن سر پر رکھ لیا جائے کہ صحابہ ہی نہیں تھے جو پڑھتے بھی تھے پیچھے اور نہیں بھی پڑھتے، کس کے منہ میں پتھر دے رہے تم کس کو کہہ رہا کہ نماز نہیں؟ اللہ سے ڈر جاؤ، جو لکھتا ہے کتاب پہلے مانتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم 3 گروہ تھے، ہر نہ حالت میں پڑھنے والے پیچھے بالکل نہ پڑھنے والے، اور جو جہری میں خاموش رہتے تھے سری میں کا، یہ زیادہ تھی۔ اور مولانا تقی عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بھائی قیل و قال کا میدان تو وسیع، جھگڑے نہیں ختم، انصاف کی بات یہی ہے کہ سری نماز میں نہ پڑھنے کی کوئی وجہ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں کسی آیت سے ہوتا، نہ حدیث سری میں پڑھو۔ اور جہری کا بھی لکھا کہ اگر جہری میں امام سچے کرتا ہے روک روک کر، اس میں بھی پڑھ لے پھر قرآن کیا کہتا، یہ دیکھنا علاوہ سن۔ ضدی لوگ جو نا وہ بھی کہتے ہیں نہیں جس نے نہیں پڑھی نماز ہی، کس کی نماز ہے؟ کس کو کہتے ہیں نماز؟ زید بن ثابت کی نہیں، عبداللہ بن عمر کی نہیں، عبداللہ بن مسعود کی نہیں، خود امام بخاری مانتے ہیں جزء القرات میں یہ نہیں پڑھتے، اب ان کو کہتے ہیں کہ نماز؟ کوئی حیا کیا کرو، اس حد پر رہو کہ ہمارے خیال میں یہ کام بہتر ہے، مگر دوسرے کو بھی کہو کوئی بات اگر مولانا جیسے ہم دین کے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض معاملات کے اندر صحابہ کرام کا اس قدر اختلاف ہوتا تھا کہ حلت و حرمت تک کی بات ہوتی تھی کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ حلال نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنا، ان کے ساتھ ملنا ملانا تعلقات رکھنا، یہ ساری چیزیں جاری رہتی تھی، یہ جاری رہتی۔ اور اس پہ بارے میں ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے، اعلام الموقعین میں ابن قیم بھی لکھتے ہیں، امام شافعی بھی لکھتے ہیں کہ سلف جو تھے نا وہ حلال اور حرام نہیں کہتے، جن چیزوں کا اللہ رسول نے ذکر نہیں کیا، کوئی عالم حرام نہیں کہتا تھا، یہ بعد میں فقہ میں توسع ہو گیا حرام 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 نہیں، وہ صرف امام احمد کی طرح یہ کہہ دیتے تھے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، انا اکرہ، حرام نہیں کہتے کہ میں اس کو اچھا سمجھتا، جانتے تھے کہ یہ صاف آیت حدیث تو ملتی نہیں، حرام کہتے مجھے نہیں یہ کام اچھا لگا، مکروہ لا ینبغی۔ یہ اعلام الموقعین نے پوری فصل جو لوگوں کو پڑھانی چاہیے کہ حرام تک نہ چلا جایا کرو، یہ کہو کہ ہمارے خیال میں یہ اچھا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بس وہی بات آپ کی ٹھیک ہے جی، لکم دینکم ولی دین، ان کو برداشت کرو، اپنا عقیدہ برداشت کرو، برداشت نہیں صرف جلے دل سے محبت کرو، یہ تو اگر ہو جائے تو دوسرے کو جینے دو کہ اس نے جو اللہ رسول کی بات سمجھ کر یہ کیا ہوا کوئی بات جی جناب، بڑی مہربانی، اللہ خیر کرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پہلا سوال